سنو، جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ سنو، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا ہوتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، اور آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، اور پھر ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے ہمارا دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کے دل کو سکون اور قرار مل گیا ہے۔ سنو، وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے نا تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس خاص کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے۔ تو تم آزمائش میں گھبرانا نہیں، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن سفر کے بعد جب صلہ ملنے کا وقت آیا ہے تو کیوں تم راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، تم منزل کے نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ جہاں تم مانگو اور وہاں تمہارے منہ سے نکلی پہلی فریاد پر ہی تمہیں نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے ہیں، اب تو صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی بلکہ اب تو قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔